جو رب بچے کو بغیر کسی کے سکھائے پوری زبان سکھا دیتا ہے، جسے آپ مدر ٹنگ کہتے ہیں. بچے کو کون کہتا ہے اچھا فلاں چیز کے لیے فلاں ورڈ ہے؟ تو جو رب سکھاتا ہے وہ زبان کو، اشیاء کے ناموں کو اور اظہار کرنے کی پوری توفیق دیتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے پیدا کیا، اس نے بیان کرنا سکھایا. تو آپ اس سے ضرور دعا کیا کریں. یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ ایک طرف آپ پچھلے برس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اگلے برس کے لیے پلان کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے 2 ہستیوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جن میں سے ایک ہستی نے دعا کی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے کرتے مطالبہ کیا ہے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. دعا کرتے ہیں اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے. ہر کوئی چاہتا ہے میرا کوئی مددگار ہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے خاندان سے میرے لیے معاون مقرر کر دے. آپ جس گھر سے آتے ہیں اس گھر کے لوگ قرآن حکیم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ان کو میرا معاون اور مددگار بھی بنا دے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، یعنی وہ میرا مددگار، میرا سہارا بنے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، یعنی اسے بھی نبوت عطا کر دیجئے. کین یو امیجن؟ یہ مطالبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماں سوا تاریخ میں کسی نے نہیں کیا کہ فلاں کو آپ نبی بنا دیں، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس کو بھی میرے شریک کر دیں. اب آگے دے گا کام کیا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہتے ہیں تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں. امیجن کریں گے آپ کہ تسبیح بھی اکیلے بیان نہیں ہوتی، اور تسبیح کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو زبان سے بیان کرے، اور ایک یہ کہ پوری دنیا میں اسی طرح گردش کریں جیسے ستارے سیارے آسمانوں پر گردش کرتے ہیں، جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے لیے گردش کرتے ہیں، اسے بھی رب العزت نے تسبیح قرار دیا ہے. پاک مقاصد کے لیے زمین میں چلنا پھرنا کتنی بڑی عبادت ہے، تسبیح بن جاتی ہے. پھر اب دیکھیے کہ انہوں نے کہا اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. کس کا دل چاہتا ہے ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں؟ الحمدللہ. تو ایک ذکر تو وہ ہے جو آپ کے اندر ہی رہ جاتا ہے، دل سے ذکر ہے، بہت ضروری ہے. ایک وہ تذکرہ ہے، ذکر ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں. ایک ہے تذکرہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں. سیکھیں گے تو کریں گے، اور اب سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. پہلے آپ سوال کرتے تھے ہم غور و فکر کیسے کریں، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اب آپ غور و فکر کے طریقے سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو غور و فکر کرنا بھی آ رہا ہے. تو اب سوچئے اتنی زندگی گزر گئی، کائنات میں غور و فکر کرنا نہیں سیکھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کر نہیں سکتے یا آپ کے لیے غور و فکر کرنا مشکل ہے. کر تو سکتے تھے، لیکن اس کی کنڈیشننگ نہیں کی گئی، اس کو سکھایا نہیں گیا، کیونکہ سکھانے والے ماں باپ استاد خود بھی نہیں جانتے تھے. تو ایسے ہی جیسے لوگ کرتے رہے، خود بھی ویسے ہی زندگی بسر کرتے رہے. کبھی کبھی آپ اس بات کو ضرور سوچیں کہ ہم کس کی سوچوں میں زندگی بسر کرتے رہے. ساری زندگی کس کو سوچتے رہے؟ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا،
مجھے کیا ملا، مجھے کیا نہیں ملا، یہی زیادہ سوچتے رہے مجھے کیا نہیں ملا. مایوسی، غم، غصہ، یہ حاصل ہے اس زندگی کا جس زندگی میں خدا نہیں ملتا، جس کو رب نہیں ملتا، جو رب کو نہیں پہچانتا. اور اب دیکھیے جن سوچوں میں زندگی گزاری ہے، جن جن چیزوں کو سوچتے رہے، مال حاصل کرنے کی سوچتے رہے، یا اسی طرح سے زندگی میں زمانے میں کتنے کام ہیں. آپ کی عمر میں لوگ شادی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے تعلقات بن جاتے ہیں یا باقی جو بھی معاملات ہوتے ہیں. میں ان کے اچھے برے ہونے کو ایک طرف کر کے اس بات کی جانب لانا چاہتی ہوں کہ آپ کی عمر کو کس نے بسر کر لیا. وہ جیسے کسی نے کہا میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. تو بے ثمر تو ہو گئی زندگی، پھل تو نہیں ملا، کامیاب تو نہیں ہوئے. پھر کرنے والا کام کیا ہے؟ استغفار. اپنے رب سے استغفار کر لیں، اپنے رب سے توبہ کر لیں. وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ رب توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سوچ کے، زبان کے، ہمارے اعضاء کے اعمال کو، جو گناہ کے اعمال تھے، خطائیں تھیں، یا جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، دانستہ اور نادانستہ کیے گئے سارے اعمال کو معاف کر دے. یا اللہ جو بھی عبادات میں کوتاہیاں ہوئیں، تیرے حق میں، تیرے نبی کے حق میں، تیری کتاب کے حق میں جو کوتاہیاں ہوئیں، الہی تو معاف کر دے. الہی 1 برس گزارا اور ہم موت کے اور زیادہ قریب آ گئے، الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی تو ہمیں معاف کر دے. اور اب دیکھیے جب ایک انسان مشن کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. جب مشن قبول کر لیا تو رب العزت سے دعا کی. جب انسان کسی چیز کو گول بناتا ہے نا، زندگی کا مقصد، تو مقصد کے حصول کے لیے پلاننگ کرتا ہے. جب پلان کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے تو اعمال ایسے نہیں، میرے ریسورسز ایسے نہیں، اور میری کیفیت ایسی نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں. تو پھر اپنے رب سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جیسی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کی. اور میں کہتی ہوں کتنی بڑی بات ہے یہ یقین، انکا کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی تجھے پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے دل کو بھی جانتا ہے اور ہمارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے. تو جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو بھی، اور ہم تجھے اپنے اوپر نگران بنا کر چلنے لگے. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کسی عمل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے 2 طریقے کون سے ہیں؟ کوالٹی کو جی بتائیے. آپ کہتے ہیں فوکسڈ ہونا اور اتباع رسول. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ والی بات تو پہلے رہ گئی نا. اب کوالٹی کو بہتر بنانے کے عملی طریقے ہیں. جی آپ بتائیے گا. آپ یس ہاتھ کھڑا کیا نا. جی اچھا، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی مدد. پتہ ہے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور بتاؤ کہ عمل کی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی، عبادت کیسے بہتر ہوگی. جیسے عبادت بہتر ہوگی نا، ہر عمل کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جب انہوں نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے، یعنی عمل کی، کسی بھی عمل کو، خاص طور پر نماز کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، کسی کی نماز ایکسیلنٹ کیسے ہو سکتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو سوچئے یہ بات انسان کو کہاں لے جاتی ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ تو ہمارے اعمال سے باخبر ہے، تو ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں یقین ہے. کہنے والا جب کہتا ہے تو اس کے دل کو یقین ہوتا ہے. تو آپ ایک نئے سال میں ایک نئی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں. اس نئی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں رہیں. آپ کا عمل کوالٹی کا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ گریں گے، آپ پھسلیں گے، یہ یقین آپ کو اس عمل کو چھوڑنے نہیں دے گا. آپ اس عمل کی بہتری کے لیے ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ آگے دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تعلق بنا ہے، سوال کیا تو جواب بھی آیا. تعلق میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا. جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے اور اسے ایک شخص اٹھائے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ. جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی. بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ. ساری سٹوری کتنے مختصر انداز میں بیان کرتی. اب بھی تو زندگی کے کئی برس گزار کے آئے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں آن کر بیٹھے ہیں اس کا کلام پڑھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ، یعنی تمہاری زندگی میں سے یہی وقت مقرر تھا کہ جب تمہیں میرے پاس آنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ امیجن کریں. آپ بھی تو اسی راستے کے مسافر ہیں، آپ بھی تو قافلہ حق میں شامل ہو گئے، آپ بھی تو انبیاء کے پیچھے پیچھے وہی کام کرنے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. صرف حضرت موسیٰ کو نہیں. شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو اپنے لیے ڈیزائن کیا ہے. آپ اسے جتنا سوچیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ اللہ تو نے مجھے اپنے لیے بنایا. آپ اسے امیجن کر کے دیکھیے، اپنے رب سے مخاطب ہو کر دیکھیے.